اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت ہی بنیادی نقطہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں میری توجہ چند دنوں سے اس پہ جا رہی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں اس پہ بات کی جائے۔ ہم دیکھیں تو ہماری ڈیفینیشنز چینج ہو گئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رسول کی ڈیفینیشن میں وہ صحیح نہیں جا رہا ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایسے سارے کاموں کو ری وزٹ کرنے کی، دوبارہ سے غور و فکر کرنے کی کہ کیا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس میں سے ایک کام میں نے دیکھا کہ لوگ دعائیں بھی غلط مانگتے ہیں، اور دعائیں بھی ایسی مانگتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں ترغیب ہی نہیں دی، اس کی ہمیں ٹیچنگ ہی نہیں دی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آج کل جیسے کہ فلسطین یا جو بھی ایسے مسلم ممالک یا خطے جس کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں، بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے اے سی والے ہال کے اندر اور نرم قالینوں کے اوپر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام تمہارے کرنے کا تھا، تو ہم الٹا دوبارہ وہ اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ ذمہ تمہارا ہے، تم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بالا صفات ہے، اس کی تو اتنی قدرت ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کون ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور بھی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس اللہ کو ہم جانتے ہیں اس کی یہ قدرت سے باہر نہیں ہیں چیزیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں، ایران شام میں ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ بس یہ نہیں ہونے تو فوراً وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا معاملہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے امتحان بنایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنائی ہے جو اس وقت اس آزمائش سے گزرے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہم دعائیں الٹی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی ان کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ جو بھی جدوجہد ہم نے کرنی تھی وہ ہم نہیں کر رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بیٹھے اے سیوں کے اندر بیٹھ کے، نرم قالینوں کے اوپر بیٹھ کے، مسجدوں میں صاف ستھرے ماحول میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد آپ ہی فرما دیجئے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں بائی ڈیفینیشن اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا غضب آ رہا ہے ایسی چیزوں پہ۔ یہ میری ساری بات کی جتنے بھی میں نے کی، اس کی بنیاد میں نے بنائی ہے سورہ محمد ہے، اس کی آیت نمبر 4 اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ دے کر۔ دو رستے بتائے، ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا ہے اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کے اعمال اللہ رائے گا نہیں ہونے دے گا۔ تو دیکھیں یہ آیت نمبر 4 ہے جس کے اندر بڑی کھول کے وہ بات بتا دی گئی ہے جس کو میں نے بنیاد بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کی اسٹریٹجی بنائیں اور دوسروں کو بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، ساز و سامان بنائیں، جنگ کی تیاری کریں، ٹیکنالوجی سیکھیں، اور کس طرح ان کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا، وہ سارے کے سارے کام ہم کریں اور اس میں جدوجہد کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بیٹھے صرف دعائیں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بھی تگ و دو نہیں کر رہے۔ تو اس کے بارے میں کھلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا کام تھا، یہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ معاملہ کر دے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس نے تم کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ بتائی کہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر کون ہے۔ اور جو اس چکی میں پس رہے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کے اعمال بھی رائے گا نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ضرور صلہ دے گا۔ تو یہ ساری کی ساری بات ہے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
سورہ صف میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو محبت ان لوگوں سے ہے جو صفیں باندھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں کفار کے سامنے، اور ہم محبت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں صرف دعائیں کر کے، نمازیں پڑھ کے۔ تو ہمارا یہ رویہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کے بالکل برعکس جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو اس کو کہہ سکتا تھا نا، اس کی جان نکال سکتا تھا، یا اس کو فالج کا اٹیک ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا، جماعت کیوں اکٹھی کی؟ تو یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسٹریٹجی بتائی، جو تعلیم بتائی، اس کے اندر مکہ کی جو زندگی ہے 10-11 سال، اس کے اندر انہوں نے پاور اکٹھی کی، اسٹریٹجی بنائی، لوگ اکٹھے کیے۔ اس کے بعد جا کے مدینہ جب وہ ہجرت ہوئی تو اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی کل پونجی کے ساتھ 313 لوگوں کے ساتھ میدان میں آئے مقابلے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہماری مدد فرما۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، کوئی تیاری نہیں کر رہے، اور بیٹھے صرف دعاؤں پہ ہم نے زور رکھا ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی ایک اپوزٹ سا رویہ ہے جو کہ قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ میرا یہ سمجھنا ہے کہ لوگ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کے، فیس بک پہ ان کے بارے میں پوسٹ لگا کے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کے ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا بالکل بھی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور الٹا ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے اس آیت کی نسبت سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو الٹا کر رہے ہیں۔ ہم تو جو اللہ نے کام ہمارے ذمہ لگایا تھا، ہم دوبارہ جرت کر کے ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تم ہی کر دو گے ابھی طریقے سے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اس اپنے رویے پہ غور و فکر کرنی ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کہ جو کہ سورہ صف کی اینڈ والی آیت میں ہے۔ تو اس پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کے لیے آتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے مددگار ہونے سے یہی مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، نظام کو امپلیمنٹ کرنا اور قوت اکٹھی کرنا، باطل کے خلاف لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا، یہی در حقیقت اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری مدد ہے۔ ویسے تو انسان ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے معاذ اللہ کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کام کریں، اور میٹھی میٹھی زندگی اور جو اسلام ہم اوڑھ کے بیٹھے ہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ کیا ہم یہ کام وہ والے کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ رسول نے بتایا، کہ یا ہم نے اپنی ایک ڈیفینیشن، اپنا اسلام کا ورژن بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی، اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے صحیح راہ جس کو اللہ رسول کہہ رہے ہیں ایک اسلام کا رستہ، اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔